حاضرین گرامی، اس کے بعد افتتاحی کلمات کے لیے مدرسہ عربیہ مقصود الاسلام جہاں آج ہمارا یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اس کے ناظم اعلیٰ اور جمعیت تحفظ ختم نبوت مجلس تحفظ ختم نبوت سندھ کبیر نگر کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود الرحمان صاحب قاسمی سے درخواست تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ اندھے خوابوں کو اصولوں کی ترازو دے دے، میرے مولا مجھے جذبات پہ قابو دے دے۔ میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ امن کا پرچم لے کے اٹھو، ہر انسان سے پیار کرو، اپنا تو منشور ہے جالب، سارے جہاں سے پیار کرو۔ مؤقر علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، آپ کا تہ دل سے آج کی اس مجلس میں استقبال کرتے ہیں، اور خاص طور پر استاذ محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، جن کی آمد پر آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور استاذ محترم شاعر اسلام حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ حفیظ قاسمی بستوی دامت برکاتہ العالیہ، میں تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ حضرت نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا، اور ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ آج اس مجلس کا ایک عنوان تحفظ ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے ہم سب جانتے ہیں، حضرات علماء کرام انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن چند باتیں کہ اس موجودہ دور میں ہمارے ایمان کی کیا قیمت ہونی چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے اور جس سرزمین پر آپ کی بعثت ہوتی ہے اس روئے زمین کا سب سے گندا علاقہ تھا، جہاں ایک خدا کو چھوڑ کر لاکھوں معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے تھے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی اس گھر کا ننگے ہونے کی حالت میں طواف کیا کرتی تھیں، اور بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بڑا بھائی اپنے ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ اس عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ مورخین نے جن لوگوں کو لکھا تھا کہ اس روئے زمین کے سب سے گندے لوگ اگر کہیں پائے جاتے ہیں وہ عرب کے لوگ ہیں، جہاں بچیوں کی پیدائش ان کے لیے سزائے موت ہوتی ہے، اور اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن کیا حالات اس روئے زمین پر برپا کیے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ جو لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر لاکھوں معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کے الہی ہوئے دین سے، آپ کے الہی ہوئے ایمان سے ایسے وابستہ ہو گئے۔ جن لوگوں نے لکھا کہ اس دنیا کے سب سے گندی قوم ہے، جن کو اونٹ چرانے نہیں آتا ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہے، جو بڑے اور چھوٹوں کی تمیز جن کے اندر نہیں ہے، جو جہالت پر فخر کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، مورخین نے، وہی لوگوں نے لکھا کہ اس روئے زمین کے سب سے اچھے کہ اس سے پہلے نہ روئے زمین پر ایسے انسان پیدا ہوئے اور نہ قیامت تک ایسے انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔ اصحابی کا نجوم کا ان کو لقب سنایا اور فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگی ایسی ہے کہ ایک صحابی کا دامن پکڑ لیا جائے جنت کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کیا طاقت تھی، کیا آپ نے پیش کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے جو آپ کو گالی دیتے تھے، آپ کو مارتے تھے، آپ کے ہر راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، لیکن آپ نے کیا ان کو تعلیم دی؟
ایک اللہ کی تعلیم دی، عقیدہ توحید کی تعلیم دی کہ اے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس روئے زمین میں جب تک زندہ رہو ایک اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، اور جب موت آئے تو اسلام پر موت آئے۔ یہ زندگی اور یہ نمونہ اور یہ پیغام دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین پر جو لوگ اتنے گندے تھے جن کو مورخین نے تعبیر کیا کہ اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، لیکن کیسے سچے لوگ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے والے بن گئے۔ آج اسی ایمان کی حفاظت کے لیے کہ اپنے ایمان کو ہمیں کیسے بچانا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، موت سب کو آنی ہے، یہ برحق ہے، لیکن اگر بغیر ایمان سے اس دنیا سے چلے گئے دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ قارون کے پاس دولت کم تھی، فرعون کے پاس دولت بادشاہت کم تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن اس کے دھڑکتے ہوئے دل میں ایمان کی رونق نہیں تھی، ایمان کی شمع نہیں تھی۔ اللہ نے اس دنیا میں ان کو نیست و نابود کر کے دکھلا دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیغام پہنچا دیا۔ اگر دنیا کی ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے تو تمہارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج کی اس مجلس سے ہم سبق لے کر کے جائیں، اپنے ایمان کو بنانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، جان چلی جائے منظور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی انگلی اٹھائے، ہم ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، شیشہ ہی ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ وما توفیق الا باللہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔